الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، اسلامی مہینوں میں ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم کا، یہ دونوں مہینے جو ہے اس میں اسلام کی عظیم الشان قربانیوں کے واقعات رونما ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور پھر اسی مہینے میں ذوالحج کی 18ویں تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور پھر محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اسلام کی پوری تاریخ قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہر صحابی کی قربانی جو ہے وہ قابل ذکر ہے، ناقابل فراموش ہے، لیکن آج تاریخ کی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو بیان کروں گا، اور ان کے شہادت کے کچھ واقعات، ناقابل ذکر واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی شانہ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج ذوالحج کی غالباً 18 تاریخ ہے، اسی تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت بیان کرنے سے پہلے میں ان کے نام و نسب اور خلافت صرف خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب عثمان ابن عفان ابن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف،
جاہلیت کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی، لیکن یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، 2 بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے نکاح میں تھی، تو جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کی کنیت ابو عبداللہ بن گئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے کی بات کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو وہ ایسے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، ان کی نانی عبداللہ ابن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھی، تو گویا اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے، رشتہ بھی تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرا داماد بھی تھے۔ ان کی اگر صفات کی بات کروں تو بے شمار ہیں، اخلاق اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ عطا فرمائے اور خوبصورتی بے مثال عطا فرمائی، اور سب سے بڑی صفت جو ان کی امتیازی صفت تھی وہ تھی حیا والی صفت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ ان کی صفت تھی، حدیث میں آتا ہے باقاعدہ۔ ہر صحابی جو ہے ان کے اپنے خصوصیات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیات بیان کی ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بھی بے شمار ہیں، اب خصوصیات پر تو بات نہیں کر سکتا، چند باتیں آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو ہجرتین بھی ہے، 2 دفعہ ہجرت بھی کی ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلی جو ہجرت کی تھی ملک حبشہ کی طرف کی تھی، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور پھر دوسری ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف۔ دونوں ہجرتوں کے لسٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، تو یہ بھی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ آپ ذو النورین بھی ہے، ذو النورین 2 نوروں والا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں، اور یہ واحد شخصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ایک نبی کی، اس کی مثال نہیں ہے، یہ واحد شخصیت ہے، اس لیے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، دوہرا داماد کہا جاتا ہے۔ پہلی بیوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، اور ان کے ساتھ ہجرت سے قبل نکاح ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور جب ہجرت فرمائی صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف تو زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی۔ دوسرے سال جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو بدر کے معرکے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت میں تھی، بیمار تھی، تکلیف میں تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے لیے چھوڑا تھا کہ آپ ان کی عیادت کریں، ان کی تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے حکم کے مطابق جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔
تو نبی علیہ السلام کا حکم تھا، اور پھر عین جنگ بدر کے دن جو ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور صحابہ کرام جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے تو لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا چکے تھے۔ اور پھر خصوصیت کی بات دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شریک سمجھا، اور فرمایا کہ جنگ بدر کے شرکاء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ باقی غازیوں کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باقاعدہ مال غنیمت میں سے حصہ ملا تھا۔ یہ خصوصیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں خصوصیات بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑی بہت۔ اور اسلام کے لیے تو انہوں نے سب کچھ لٹا دیا تھا، جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جان بلکہ اپنا مال بھی سارا پیش کرتے تھے، اور اس کے کئی نمونے موجود ہیں۔ بیری روما کا کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، یہی ایک میٹھا کنواں تھا مدینہ منورہ کے اندر جس میں لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہوئی اور یہودی نے اس پر پابندی لگائی، مسلمانوں کو پانی پینے نہیں دیتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کی قیمت چکائے اور اس کے بدلے میں مجھ سے جنت حاصل کر لے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح آگے بڑھے اور اس کنویں کو حاصل کیا۔ علماء لکھتے ہیں 35,000 درہم اس وقت کے حساب سے دیے تھے، اور اس یہودی نے جان بوجھ کر دگنی قیمت بتائی تھی کہ یہ خرید نہ سکے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج جو بھی ہوگا تم جتنی قیمت بھی مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کی رضا اور تبسم ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دگنی قیمت چکائی، اور جب کنواں حاصل کیا اور پیسے ان کو یہودی کو دے دیے تو اسی دن سے کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آخر تک لوگ اس سے پانی پیتے رہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ بیری روما کا کنواں، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں بھی پیچھے نہ رہے، اپنا مال لٹایا۔ مالدار صحابی تھے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخاوت کے بھی بادشاہ تھے، مالدار بھی تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑے مالدار صحابی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا ایک عظیم جذبہ عطا فرمایا تھا، پیچھے نہ رہے کسی موقع پر بھی۔ مسجد نبوی تنگ ہو گئی، زمین کی ضرورت پڑ گئی، اپنے پیسوں سے خریدی اور وقف کر دی مسلمانوں کے لیے۔ جو توسیع ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا۔ پھر ازواج مطہرات کے لیے جگہ خریدی مسجد نبوی کے ساتھ، وہ بھی ان کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح بہت سارے کارنامے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سب سے زیادہ مال جو چندے کے طور پر دیا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی بہت سارے بے شمار خصوصیات اور فضائل ہیں، ان کو تو میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس عنوان جو ہے وہ شہادت عثمان کا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شخصیت اور کس ہستی کا نام ہے، یہ آپ کو پتہ چلے، اس کے بعد شہادت کی داستان سناتا ہوں۔ شہادت کی داستان بھی بڑا مظلومانہ ہے، مظلومانہ شہادت ہے باقی صحابیوں کی طرح، اس لیے ان کو اپنے گھر میں لوگوں نے محصور کیا تھا، مظلوم، محصور، نظر بند کیا تھا۔ نہ انہوں نے کسی کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور نہ کسی کے خلاف آواز اٹھائی، نہ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکایا، نہ خود اپنا انتقام لیا اور انتقام کے جذبے سے آگے بڑھے، اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔
اور محض مظلوم تھے، اور بلا وجہ باغیوں نے ان کو اپنے گھر میں محصور کیا اور گھر کے اندر ہی ان کو نیزوں اور تلواروں سے مارتے مارتے حملے کرتے 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 شہید کر دیا تھا باغیوں نے۔ تو اس لیے ان کی شہادت جو ہے وہ کیا ہے؟ مظلومانہ شہادت۔ تو سن 35 ہجری کا واقعہ ہے، 35 ہجری کا، 18 ذی الحج 35 ہجری، جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ اور جب مدینہ میں باغیوں نے اپنی چھاؤنی بنائی، مدینہ کے اندر اپنی چھاؤنی باغیوں نے بنائی تھی، اور یہ باغی کون لوگ تھے؟ یہ تفصیلات میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ باغی کون لوگ تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا داستان ہے، اس پہ شروع ہو جاؤں گا تو شاید بات ادھر ہی رہ جائے گی، وہ عنوان تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو باغی، ہاں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج ان باغیوں کے ہاتھ پکڑے جائے نا، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور محصور کیا اپنے گھر کے، ان باغیوں کے ہاتھ پکڑے جائیں تو آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں تک رسائی ضرور مل جائے گی، اتنا ضرور کہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو قاتل معلوم ہو جائیں گے کہ کون لوگ ہیں۔ باغیوں نے محاصرہ کیا اور اطراف سے تھے، یمن سے، مصر سے، شام سے، مختلف علاقوں سے، اور یہ بڑی جمعیت تھی ان لوگوں کی، اور انہیں بڑا منصوبہ بنایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے۔ ان کے پاس بہترین موقع تھا، اور یہ موقع اگر وہ مس کر جاتے تو آئندہ وہ اپنی مقاصد میں کبھی کامیاب نہ ہوتے، تو اس لیے انہوں نے اس موقع کی تلاش کی اور خواہ لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اور ان کے سرغنہ تھے بڑا کون؟ عبداللہ ابن سبا، جو یہودی تھے، جو مصر میں تھے، ان کے اشاروں پہ سارا کام ہوتا رہا۔ انہوں نے اپنی جماعت بنائی اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس جماعت کو اکسایا، متحرک کیا، اتنا متحرک کیا کہ ہر ایک آگے بڑھنے لگا، اور بہت سارے سیدھے سادے مسلمان بھی اس فتنوں کے شکار ہوئے، کیونکہ ان پر جو حملہ ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر ہوا تھا، عین جمعے کے وقت حملہ ہوا تھا، ایک تاریخ کے مطابق جمعے کے وقت حملہ ہوا تھا۔ تو یہ باغی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر قائم رہے، کسی طریقے سے ان کو معزول یا شہید کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا منصوبہ بنایا تھا، تاریخی واقعات موجود ہیں اس حوالے سے۔ بہرحال جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں اس بات کی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس خطرے کا اندیشہ پہلے سے موجود تھا، سیاسی تدبر رکھنے والے صحابہ کرام، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے، انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ آپ کے خلاف منصوبے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ باہر تھے نا، مدینہ میں تو نہیں تھے، وہ شام میں تھے، اور شام میں بھی یہ فتنہ تھا، مصر میں بھی تھا، یمن میں بھی تھا، ان اطراف میں یہ فتنے تھے، جو جماعت بن رہی تھی، باغیوں کی، لوگوں کی جماعت بن رہی تھی۔ تو شام کے حالات سے امیر معاویہ واقف تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس خطرے سے آگاہ کیا کہ آپ کے خلاف منصوبے ہو رہے ہیں، آپ اپنی حفاظت یقینی بنائیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ شام چلے جائیں، جہاں میں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، فرمایا نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ملک کو اور وطن کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی ہوں اور ان کے قرب میں جان دینا چاہتا ہوں، لیکن یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ یہ میں بزدلی سمجھتا ہوں۔ پھر دوسرا آپشن ان کو دیا اور فرمایا کہ اگر آپ چاہے تو میں شام سے اپنی فوج آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں، اس سے بھی آپ کی حفاظت یقینی۔ فرمایا نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرا کارساز ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے لیے۔ جب یہاں سے نا امید ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ داستان نہیں بیان کر سکتا کہ یہ موقع کون سا تھا، واپس جا رہے تھے، عاملین جمع تھے، مختلف علاقوں کے صوبوں کے گورنر اور عاملین اس موقع پر جمع تھے اور اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا۔ پھر جب یہاں سے نا امید ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی، حضرت طلحہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت موت خیمر موجود تھے، ان سے فرمایا کہ حضرت عثمان کی حفاظت یقینی بنائیں، ان کے لیے انتظامات کریں، کیونکہ جس خطرے کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے وہ یقینی ہے، کچھ لوگ ان کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حسنین کریمین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے شہزادے، دونوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پیرا دار بنایا تھا کہ آپ ان کی پیرا دیا کریں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، تاریخ سے ہمیں یہ ملتا ہے، یہ محبت کی داستانیں ملتی ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اپنی طرف سے، اس تاریخ کو ہم پاؤں کی ٹوکر سے اڑاتے ہیں جو تاریخ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہو۔ ہمیں اس تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے جو ملتا ہے ہم اسی کے پابند ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کے درمیان سوائے الفت اور محبت کے کچھ نہیں ملتا۔ میں اشارے دینا چاہتا ہوں، بہرحال تو یہ حضرات پہرا دیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، باقی صحابہ بھی، کیونکہ خطرہ یقینی تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کرنے لگا ہوں، جب محصور ہوئے، جب باغی لوگ اس منصوبے میں کامیاب ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی رسائی ہوئی اور گھر کا محاصرہ کیا، پہلے تو کچھ دنوں تک، 20-30 دنوں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی نماز پڑھایا کرتے تھے، جایا کرتے تھے کیونکہ قریب تھے، لیکن 30 دنوں کے بعد مسجد نبوی پر بھی پابندی، اپنے گھر میں محصور کر دیا، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو نکال دیا، اور باہر سے آنے والے جو تھے ان پر بھی پابندی لگائی، یہاں تک کہ کھانا دانا پانی سب کچھ بند، اب نظر بند ہوئے اپنے۔ اور دل تو چاہتا ہے میں یہ واقعات بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں، سامنے بیان کر دوں کہ وجوہات کیا تھی، لیکن موقع یہ نہیں ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، صرف یہ بتاؤں گا کہ باغی لوگوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں اس حد تک کامیابی ملی، انہوں نے ہر حال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول یا شہید کرنا تھا۔ جب محاصرہ ہوا، نظر بند ہوئے، تو پتہ ہے آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ اب میری شہادت یقینی ہے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام آئے تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گزارش کی تھی اگر آپ چاہے تو ہمیں فتنوں کے خلاف مقابلہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، آپ تک آنے نہ دیں، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، ان کی اطاعت ضروری تھی، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو منع فرمایا، نہیں، میں خون ریزی کی اجازت نہیں دیتا، قتل و غارت کی نبی علیہ السلام کے شہر میں بالکل نہیں دیتا، یہ کام میں ہونے نہیں دوں گا، اور یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا، باہر نکلنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس سعادت سے محروم ہونا بھی نہیں چاہتا۔ تو مظلومانہ شہادت اس وجہ سے ہے، میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے مظلومانہ کیوں ہے، اس لیے ہے کہ انہوں نے نہ کسی کے خلاف ہتھیار اٹھائی ہے، نہ آواز اٹھائی، نہ کسی کے خلاف بڑکایا ہے، نہ اپنے انتقام کے جذبے سے باہر نکلے ہیں، بلکہ الگ یہ کہ لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو کرنے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو اس بات کا انتظار تھا کہ نبی علیہ السلام نے میرے حق میں جو شہادت کی پیشن گوئیاں دی ہے وہ آج پوری ہونے والی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب نا امید ہوئے قوم سے، پتہ چلا کہ اب کسی حال میں یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ باغی لوگ ہر حال میں مجھے شہید کرنا ہی چاہتے ہیں، تو آخر کار اپنے مکان کے چھت پر کھڑے ہوئے اور اپنی جو ہے وہ خصوصیات اور امتیازات اور احسانات گنوائی قوم کو کہ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، بیری روما کا کنواں جو میں نے اپنے ذاتی پیسوں پر خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اس کنویں سے مجھے پانی پینے نہیں دیتے ہو۔ اور وہ مسجد نبوی جس کو میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر وقف کیا تھا اس کی زمین کو توسیع کے لیے، آج اس مسجد میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے ہو۔ عجیب بات ہے۔ یہ سارے احسانات جو تھے وہ گنوائی، اور پھر فرمایا کہ مجھے پتہ ہے جس حال میں بھی ہوں میں خوش ہوں، اس لیے کہ ایک موقع پر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا تھا، احد کے پہاڑ پر میں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ صحابہ کرام موجود تھے، اور پہاڑ ہلنے لگا، روایات میں ہے پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر پاؤں مارا اور پھر فرمایا اثبت فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ نبی تو نبی ہوئے، صدیق تو ابو بکر صدیق ہوئے، اور باقی جو 2 شہید ہیں وہ کون تھے؟ حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ تو ان کو پتہ تھا کہ میری شہادت یقینی ہے، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے اپنی شہادت کی بشارت سنی ہے۔ وہ تو اس بات کے انتظار میں تھے۔ چنانچہ یہ باتیں کی، پھر نیچے آئے، کرتے کرتے خلاصہ عرض کرتا ہوں، باغی لوگ سارے کے سارے دیواریں پلانگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید حملے کیے ہر طرف سے، یہاں تک کہ ان کی بیوی جو اس وقت موجود تھی وہ مزاحمت کے وقت جو ہے ان کے انگلیاں بھی کٹ گئی تلوار سے۔ اس وقت مزاحمت کی، اکیلے کیا کرتی بیچاری، بہرحال لیکن ان کی شہادت جب انہوں نے حملے کیے، تابڑ توڑ حملے کیے، ایک مظلومی مدینہ ہے، ایک داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور باقی ہزاروں کا لشکر ہے۔ ان کی بہادری دیکھیں، ہزاروں کا لشکر، یہ بزدلی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کامیاب ہوئے، اور یقیناً فقط فاز فوزا عظیما، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہوئے، دنیا اور آخرت دونوں ان کی برباد ہو گئی۔ اور جب حملے ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری حملہ ہونے لگا، فرماتے ہیں کہ میں خود روزے کی حالت میں تھا اور تلاوتی کلام پاک کر رہا تھا، روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار ہوئی خواب میں، آخری رات دیدار ہوئی، اور میں روزے کی حالت میں تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہے، موجود ہے، اور میرا انتظار کر رہے ہیں، افطاری کے لیے بیٹھے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب حملے ہوئے اس وقت آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے؟ سنیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ جن کو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کے خلاف لوگ جمع ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، قد جمعوا لکم فاخشوہم، ڈر جاؤ ان سے، فرمایا فزادہم ایمانا، اس چیز کی وجہ سے تو ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، یہ ڈرنے والے نہیں تھے، یہ بڑے لوگ تھے۔ وقالوا، اور اس وقت کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اسی وقت ان کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کو بتائے جب شہید ہونے لگے، خون کا آخری قطرہ قرآن کی جس آیت پر لگا، وہ آیت کون سی ہے؟ تاریخ میں موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر، یہ داستان ہے صحابہ کرام کی، یہ ہے مظلومی مدینہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی مظلومانہ شہادت تھی اس حوالے سے، اور جتنے بھی فتنے اس کے بعد پیدا ہوئے ان فتنوں کا جو ہے وہ سبب جو بنا وہ یہی بنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل شہادت کے بعد فتنے نمودار ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات اشارتاً بتا چکا ہوں کہ اگر عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو نا تو حضرت حسین کے قاتل خود بخود سامنے آ جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات کروں گا، اللہ تعالیٰ من کی توفیق۔ آخر دعوانا